سورة آل عمران۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اتقو، تقوی اختیار کر لو، اپنے آپ کو بچا لو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسے بچنے کا یا بچانے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز مت مرنا، مات یموت مرنا، تموتن تم مرو، ہرگز مت مرو، بالعموم ترجمہ کرتے ہیں ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ذرا باب محاورہ کرنے کے لیے، تو الا مگر، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ، واو کا مطلب اس حال میں کہ، انتم ہو تم مسلمون فرما بردار، مسلم، وہ جو ایمان لائے اللہ سے ڈر جاؤ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سر تسر مسلم ہو، فرما بردار ہو، واعتصموا، اور چمٹ جاؤ، واعتصموا، اور تھام لو، چمٹ جاؤ، یہ پچھلی آیت میں من یعتصم باللہ کا لفظ جو ہے وہ گزرا ہے، اور کچھ ہم نے اس کا وہ کیا تھا، تو عصم یعصم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سنبھال لینا، بچا لینا، اور باب افتعال اعتصم یعتصم، کسی کی پناہ میں جا کر یا کسی کا سہارا تھام کر کسی تباہی سے، غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچ جانا۔ عصام جو ہے ویسے تو آدمیوں کا نام بھی ہوتا ہے، بنیادی طور پر عصام جو ہے اس بیلٹ کو کہتے ہیں، وہ پیٹی جس کو باندھ کر آپ کشتی وغیرہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، تو کبھی ڈولے کچھ ہو تو آپ اس میں بچ جاتے ہیں، تو عصام پٹی یا پیٹی یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سہارا دے سکتی ہو۔ تو اعتصم یعتصم کا مطلب کسی وقت ہم چمٹنا کرتے ہیں، لیکن چمٹنا جو ہے نا وہ اس خاص سینس میں کہ گویا کہیں سے آپ ڈوبنے جا رہے ہیں، کوئی گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں، تو کسی چیز کو آپ لٹک کر اس سے تھام کر آپ بچ جاتے ہیں، تو یہ خاص سینس ہے، تو صرف جو ہے نا چمٹ جاؤ، وہ اس سینس کو پورا ادا نہیں کرتا، یہ خاصا جامع لفظ ہے، تو کسی چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز سے چمٹ جانا، تو یہ پوری سینس جو ہے نا اعتصم یعتصم کی یہ ہے، تو اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ پورا سیاق آیت کا جو ہے نا وہ بہت مطلب اہم مقامات ہیں، تو یہ معنی لفظ اعتصام کا وہ دیتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بخاری میں ہے، اس کے علاوہ کئی ساری اور کتاب حدیثوں کی کتب میں اور عقیدے کی کتب میں کتاب الاعتصام آتی ہے۔ کتاب الاعتصام کا مطلب فتنوں سے، خرابیوں سے، دین پر حملہ آور چیزوں سے بچنے کا بیان، اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا بیان، دنیا سے صحیح سالم گزر جانے کا بیان، تو یہ جو پورا مضمون ہے یہ ایک لفظ کے تحت بیان ہوتا ہے، اعتصام، ٹھیک ہے، الاعتصام، کتاب الاعتصام۔ تو امام شاطبی نے تو پوری کتاب لکھی ہوئی اور کہتے ہیں کہ بدعت کے رد میں اور بدعت کے بیان میں ایک شاہکار کتاب ہے امام شاطبی کی، کتاب الاعتصام۔ اچھا، تو واعتصموا، اور چمٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، تھام لو،
बिहब्लिल्लाह, तो एतसम यातसिमु के बाद जो है ना बे का सिला आता है। बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी से, अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ। हब्ल कहते हैं जो चीज़ पीछे कहीं से जुड़ी हुई हो और उसके दूसरे सिरे से चिमट जाने से आप उसके साथ जुड़ सकते हो, तो उसको आप हब्ल कहते हैं। हम उर्दू में उसको रस्सी कहते हैं। जमीअन, सब के सब, जमीअन सब के सब, या फिर जमीअन मिलकर। और ये भी लफ्ज़ जो है बहुत अहम है, और बहुत सारे उलमा ने अल-जमाअह का जो फरीज़ा है दीन इस्लाम में, अल-जमाअह का फरीज़ा वो इस मकाम से साबित किया है। हत्ता कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर भी आती है। अभी तो हम सिर्फ लुग़वी मतलब कर रहे हैं। तो जमीअन का मतलब सबके सब भी, और जमीअन का मतलब मिलकर। अच्छा, वला तफर्रक़ू, और तफरीक़ा मत करो, टोले टोले मत बनो। वज़कुरू, और याद करो, निअमतल्लाहि अलैकुम, अपने ऊपर जो अल्लाह की नेमत है उसे। इद कुंतुम, जब थे तुम। इद हमने बहुत बार कहा माजी के लिए आता है, और इदा मुस्तक़बल के लिए आता है, दोनों का माना जब है। तो इद कुंतुम, जब तुम थे। अहदाअन, दुश्मन, अहदा अदू की जमा। फ़अल्लफ़ा, फ़ फिर अल्लफ़ा, तालीफ़ कर दी। तालीफ़ उर्दू में उल्फत का भी लफ्ज़ हम बोलते हैं। तो ये जो है बिखरे हुए से उलट का जो माना देता है वो है तालीफ़। ये आप तसनीफ़ के लिए भी तालीफ़ का लफ्ज़ बोलते हैं। क्या मतलब होता है कि जिस किताब का मुअल्लिफ़ कौन है, उसने ये तालीफ़ लिखी है। तो अल्लफ़ का मतलब कि उसने बहुत सारे मज़ामीन जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में रब्त देकर बयान कर दिए, तो उसके लिए लफ्ज़ तालीफ़। तो तालीफ़ का मतलब जोड़ देना। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, या अल्लाह मुसलमानों के दिलों को जोड़ दे। तो अल्लफ़ युअल्लिफ़ु, जोड़ देना, इकट्ठा कर देना, शिराज़ा, मुज्तमे कर देना। फ़अल्लफ़ा, तब अल्लाह ने तालीफ़ फरमा दी, जोड़ दिए, बैन क़ुलूबिकुम, उनके दिलों के माबैन, उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम, फिर तुम हो गए। फ़अस्बहतुम, फिर तुम हो गए। बिनिअमतिही, उसकी नेमत से, उसके एहसान से, इख्वानन, भाई भाई। वकुंतुम, जबकि थे तुम, अला, ऊपर, शफ़ा, किनारा। शफ़ा का मतलब किनारा, मंडेर। हुफ़्रतिन, एक गड्ढे के, एक गड्ढे के किनारे पर थे। मिनन नारी, दोज़ख, आग के। तुम आग के एक किनारे, आग के एक गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके हुए थे। फ़ा, फिर अनक़ज़ा, बचा लिया। ये एग्जैक्टली अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है रेस्क्यू, रेस्क्यू करना, उसके लिए लफ्ज़ इनक़ाज़ बोलते हैं। इनक़ाज़ निजात देना, तबाही से आदमी को बचा लेना, मौत के मुंह से वापस ले आना, इसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं इनक़ाज़। तो अनक़ज़ा, उसने तुमको बचा लिया, उसके तुम्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। मिन्हा, उस गड्ढे से। कदालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह बयान फरमाता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, हिदायत पालो। पूरी आयत का तर्जुमा। और चिमट जाओ, थाम लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, और टोले टोले मत बनो। और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जब तुम दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, दिलों में जोड़ पैदा कर दिया, तब तुम हो गए उसकी नेमत से भाई भाई। जबकि तुम दो आग के एक गड्ढे के किनारे पर जा पहुँचे हुए थे, तो वहाँ से अल्लाह ने तुमको निजात दिलाई। इसी तरीके से अल्लाह बयान फरमाते हैं अपनी आयतों को, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। अच्छा, ये हमने तर्जुमा कर लिया। अब इन आयत का कुछ थोड़ा बयान करते हैं। बाज़ अहले इल्म ने इस पे गुफ्तगू की है
کہ قرآن مجید کے سب سے خوفناک مقامات کیا ہیں، یعنی سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے مقامات کیا ہیں۔ کسی نے کسی آیت کا ذکر کیا، کسی نے کسی آیت کا ذکر کیا، زیادہ نہیں ہے، میرے خیال 4 5 6 آیتوں کسی عالم نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک مقام ہے۔ تو اہل علم کی ایک تعداد نے کہا کہ قرآن مجید کا نہایت ہیبت ناک مقام جو ہے نا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا اس کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ بے حد پریشان ہو گئے تھے جب یہ آیت اتری، اور کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ومن یقوی علی ذلک یا اللہ، یا رسول اللہ، کس کی طاقت ہے کہ ایسا کر لے؟ اللہ سے ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کی پکڑ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو ہے وہ دوزخ کے داروغے سے ملایا گیا، ملاقاتیں کروائی گئیں، بہت ان میں سے دوزخ کا داروغہ بھی جو فرشتہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ یہ اس کا چہرہ باقی سب کے چہروں سے مختلف، بڑا جو ہے وہ خاموش اور درشت۔ تو جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب سے ہم نے اسے دیکھا کبھی اسے ہنسے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس کو ہنسے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دوزخ کو، اللہ کے عذاب کو قریب سے جانتا اور دیکھتا ہے۔ تو پھر اہل علم نے کہا کہ پوری سورت آل عمران میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے سوائے اس آیت کے، یہ آیت منسوخ بھی ہے، سب سے خوفناک مقام بھی ہم نے کہا، اچھا ہے بھی یہ منسوخ، لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ علمی باتیں آپ کو لازماً یاد کرنی پڑیں گی ہماری ان مجلسوں کو میں رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ متقدمین نسخ کا جو معنی لیتے ہیں وہ معنی نہیں ہے جو متأخرین لیتے ہیں۔ متأخرین نسخ ناسخ منسوخ کا یہ معنی لیتے ہیں کہ پہلا حکم مکمل طور پر ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا حکم لے آیا گیا ہو، لیکن یہ بہت بعد والوں نے ناسخ اور منسوخ کا یہ مطلب لیا ہے۔ جو اول کے لوگ تھے صحابہ تابعین کے زمانے میں، وہ ناسخ اور منسوخ سے جو مراد لیتے تھے وہ یہ کہ کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی نا، ایک حکم آیا، قرآن مجید کا ایک بیان آیا، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کر دی، بات ایک عام کر دی گئی تھی، اس کے بعد خاص کر دی گئی، ٹھیک ہے، کچھ شرطیں اس کے اندر لگا دی گئیں، تو وہ پہلی والی بات نہیں رہی، کچھ اس کے اندر نئی بات آ گئی ہے، تو وہ پہلی والی بات نہ رہنا، اس کی جگہ کچھ نئی بات رہنا، آ جانا، تو اس کے لیے جو ہے نا پہلے لوگ اس کو ناسخ منسوخ کہتے تھے۔ اس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی میں سورۃ آل عمران میں کوئی آیت منسوخ نہیں سوائے اس آیت کے، یہ آیت منسوخ ہے۔ اب منسوخ اس معنی میں کہ اس کے کچھ حصے کو جو ہے وہ بدل کر، کچھ حصے کو بدل کر ایک اور بات جو ہے نا وہ شریعت میں بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن اتاری، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈر جاؤ جتنی تم کو طاقت ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو ہے نا فاتقوا اللہ ما استطعتم وہ ناسخ ہے، اور اتقوا اللہ حق تقاتہ والی آیت منسوخ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل تو اسی بات کو سمجھے ہو کہ اللہ کا مقام تو یہ ہے کہ اس سے ویسے ڈرا جائے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مگر انسان کیونکہ کمزور ہے اس وجہ سے تم سے اللہ نے کہا کہ میں اس پر بھی راضی ہو جاؤں گا کہ جتنی تم کو طاقت ہے اتنا ڈر جاؤ، جتنی تم میں ہمت ہے اس قدر اللہ رب العزت کی حدوں کا پاس کر لیا کرو۔ تو اس وجہ سے یہ آیت اس آیت کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنی چاہیے، تو ایک خوف بھی آ گیا، ایک ڈر بھی آ گیا، اللہ کے مرتبے اور مقام کا تو تعین بھی ہو گیا اس آیت سے، اور انسان کی حدود کا تعین ہو گیا اس آیت سے، اور اس لحاظ سے ایک بیلنس بھی ہو گیا، ایک رحمت اللہ رب العزت کی ایک نرمی جو ہے اور اس کا احسان اس کا بیان بھی ہو گیا۔ اچھا یہ تو ایک عمومی بات تھی اس آیت کے متعلق۔ اس میں ایک خاص جو ہے بات وہ ہے ان آیات کے سیاق سے، ان آیات کا سیاق بھلا کیا ہے؟
ایک تو آپ کو پیچھے والی آیات دیکھنی پڑیں گی. پیچھے والی آیات کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں بھی کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک لمبا جو ہے نا وہ مناظرہ قرآن مجید نے جو کیا، اور پھر مسلمانوں کو اہل کفر سے جو متنبہ کیا اور ان سے خبردار کیا، اور یہ کہ ان میں ایک فریق ایسا ہے کہ اگر تم ان کی سننے لگے، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی ماننے لگے، تو تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل سیاق. اچھا، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے کہ آسمانی امتوں کی پٹڑی ٹھیک ہونے کے بعد جب سرکتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں مطلب یہ بہت بڑا اہم مقام ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے ان آیات کے اندر کہ دیکھنا جس حقیقت پر تم کو نبی چھوڑ کر جا رہا ہے، اس حقیقت سے ہٹ کر پہلی امتوں والا حال تمہارا نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی امتوں والی حالت جو ہے ان پر نہ ہو جائے. یہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے کہ ایک صحابی نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فتنوں کے احوال کہ یوں ہو جائے گا اور مسلمان پھر ایسے ہو جائیں گے، پھر ایسے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ مجھے تعجب سا ہوا. اب یہ اسلام نیا نیا آیا، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اسلام خالص کھڑا ہو، ایک سے ایک سچا مسلمان موجود ہو، وہ ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ تو ایمان کے ساتویں آسمان پر. اچھا، اس وقت اب ذکر ہوتا ہے نا کہ مسلمان اتنے گھٹیا ہو جائیں گے، اتنے برے ہو جائیں گے، اللہ رحم کرے، ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگے. تو واقعاً صحابہ کے لیے ایسا تھا کہ یقین آنا مشکل ہے. جیسے ہمارے لیے یہ یقین آنا مشکل ہے کہ کبھی مسلمان اتنے اچھے بھی ہوتے تھے، ان کو یہ یقین آنا مشکل ہے کہ مسلمان کبھی اتنے برے بھی ہو جائیں گے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ صحابی کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فتنوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وَذَلِكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ، یہ ہوگا تب جب علم اٹھ جائے گا. وہ جو صحیح پہچان ہے نا دین کی، اسلام کی، معبود کی، اس کے حق کی، بندگی کے معانی کی، یہ سارا جو عقیدے کا بیان، تو جب یہ علم جو ہے یہ اٹھ جائے گا اس وقت ہوں گے یہ سارے فتنے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مطلب وہ بات جو ہے سمجھ نہ آ سکی، تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول اننا نقرأ القرآن، اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور اس قرآن کو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَهُ أَبْنَاءَهُمْ، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر جائیں گے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ علم نہیں رہے گا، علم اٹھ جائے گا، تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نا مدینے کے سمجھداروں میں سے ایک تجھے بھی سمجھتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرزنش کرنے لگے کہ اللہ کے بندے تم کہاں پھر رہے ہو. کہتے ہیں مدینے کے سمجھداروں میں سے ایک میں تجھ کو بھی سمجھتا تھا. یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ تورات اور انجیل پڑھ نہیں رہے بھلا، تو کیا ان کو کوئی ہدایت ملتی ہے اس سے؟ سبحان اللہ، مطلب بہت اہم ہے. یعنی قرآن مجید پڑھنا فی نفسی تو اس وقت بھی شاید ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ کہ ہدایت سے اچھا خاصا معاشرہ جو ہے نا وہ خالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ محض پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا، قرآن مجید زندگی کی ہدایت ہے. تو قرآن مجید کی بنیاد پر جب تک زندگی کو جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن نہ دی جائے اور زندگی قرآن مجید کے اوپر نہ کھڑی ہوئی ہو، آپ کے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس وقت قرآن مجید کے بے شمار معانی جو ہیں سرے سے ذہنوں سے غائب اور اوجھل ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید اپنا پورا جو ہے وہ خزانہ پھر لوگوں کو نہیں دیتا. اچھا، تو اس وجہ سے یہ مضمون بھلا کیا ہے، میں اس کو پھر دوبارہ واضح کر دوں.
وہ ہے اس امت کے ہدایت پر ایک بار آ جانے کے بعد دوبارہ جب اس کی پٹڑی سرک جانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو کر رہنا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. یہ کبھی کسی امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ جس پر اس کو نبی چھوڑ کر گیا وہ امت وہیں کی وہیں ہو، ضرور اس میں کچھ دیر کے بعد زوال آتا ہے، مگر زوال آتا ہے کچھ لوگوں کے کرتوتوں سے، کچھ لوگوں کے رویوں سے، کچھ لوگوں کے اعمال سے. ایسے لوگ جو ہیں اس قدر اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں، اتنے زیادہ اللہ رب العزت کو مبغوض ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی سیلف نہیں ہے. اچھا تو کہتے ہیں یہ ہے ہدایت پانے کے بعد راستہ بھٹکنا، ہدایت پر آ جانے کے بعد راستہ بھول جانا، راستہ چھوڑ بیٹھنا. تو یہ تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت میں انشاءاللہ قیامت تک اسی حق پر ڈٹا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اسی حال پر رہے گی، اس کی بالکل کوئی ضمانت نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جھکڑ، آندیاں، طوفان ادھر ادھر کے ہونے اور بہت ساروں نے اس کی نظر ہو جانا ہے اور بہت تھوڑوں نے اپنی حقیقت پر اس پر جو ہے وہ قائم رہنا ہے. تو یہ ہے ایک مضمون. اس وجہ سے اہل علم نے کہا یہ جو بدعات کا بدعت کیا ہے، ہمارے ہاں نا بدعت کا لفظ، یہ کیا ہو رہا ہے، بدعت کا لفظ جو ہے وہ بہت ایسے چھوٹا سا کر دیا ہے. یہ جی کوئی ایک عمل جو ہے نا وہ اذان سے پہلے درود شروع پڑھ لیا تو ہم نے کہا کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عملی بدعات ہے، یہ عملی بدعات ہے. کسی نے جو ہے نا وہ 2 نفل زیادہ کر لیے کسی جگہ پر، ظاہر ہے بدعت تو بدعت ہی، لیکن کہتے ہیں یہ عملی بدعات ہیں. اصل بدعات یہ ہے کہ جو ایک پورے کا پورا دین کا تصور نیا بنا لیا ہو. اس وجہ سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب ائمہ سنت بدعت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے جیسے جہمیہ، بدعت سے مراد ہوتی ہے جیسے قدریہ، بدعت سے مراد ہوتی ہے جیسے خوارج، بدعت سے مراد ہوتی ہے جیسے رافضہ، بدعت سے مراد ہوتی ہے جیسے معتزلہ. اچھا یہ پورے کا پورا ایسا نہیں کہ کسی ایک آدھ عمل میں کوئی ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ، ایک خاص کوئی روزہ جو ہے وہ جی اس دن بنتا ہی نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ روزہ رکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں یہ بہت چھوٹا ریفرنس ہے نا بدعت کے حوالے سے، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں غلط ہیں. کسی ایک بھی چیز میں جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اضافہ کرنا غلط ہے. لیکن جو اصل اہل سنت کے بیان میں جو بدعت آتی ہے وہ یہ کہ پورے کا پورا ایک پیکج ہوتا ہے تصورات کا، اور بالعموم وہ بدعت عقیدے کی بدعت ہوتی ہے. کہتے ہیں عملی بدعات جو ہیں یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اصل ہے عقیدے کی بدعت. اچھا یہ ہمارے ہاں کیونکہ ویسے عقل مسلم ہی چھوٹی ہو گئی ہے پچھلے 200-300 سال سے، بڑی بات تو سماتی ہی نہیں ہے، چھوٹی بات ہو تو بڑی سمجھ آ جاتی ہے اور چلیں صحیح بھی ہوگی کسی وقت. لیکن یہ کہ جو بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے شاید عقل بڑی ہونے کی ضرورت ہے، وہ بات جو ہے نا وہ سماتی ہی نہیں ہے. اچھا اس وجہ سے جو ہے نا یہ بدعت کا جو عقائدی پہلو ہے، تاکہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ عقیدے کی بھی بدعت ہوتی ہے. تو ہم نے کہا اصل بدعت ہوتی ہی عقائد کی بدعتیں ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ بہت سارے یہ جو ٹولے امت میں آئے ہیں تو علماء نے جب بھی بیان کیا ہے تو یہ تو دین اسلام جو ہے اپنے اس اصل سے ہٹے گا تو اس چیز کا نام کیا ہوگا؟ بدعت. ٹھیک ہے، بدعت یہ سمجھ رہے ہیں اسلام کا ہر وہ ورژن، اسلام کا ہر وہ ورژن جو صحابہ سے نہیں ملتا. اچھا اسلام کا ہر نیا ماڈل، پورے اسلام کا تصور سے لے کر اللہ رب العزت کی صفات تک اور آخرت کے تصور تک، معجزات کے بارے میں اب آپ کو بتائیے ایک تصور آ گیا تھا سر سید احمد خان وغیرہ سے، وہ سائنس کا زور پڑا اور جو ہے نا یہ فزیکل چیزوں کو حرف آخر سمجھنا اور جو ہے نا اس سے جو ہے وہ اسباب سے اوپر کی چیزوں کو وجود نہ ماننا، اور اگر کچھ دین میں آ گیا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ اسباب کے تابع کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ معجزات کی بھی سائنسی توجیہ کرنے کی کوشش کرنا، ملائکہ کی بھی کچھ سائنسی توجیہ کرنے کی کوشش کرنا. تو مطلب یہ ہے تصور، جو دین کا تصور معجزات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے، حشر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں. جنت جو ہے
وہ ضمیر کی راحت کا نام جنت ہے. آپ کو جو ایک سکون ملتا ہے، یہ اچھا خاصا ایک جو ہے نا وہ ایک بیانیہ سیل کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، آج بھی ہوتی ہوگی کہ جی یہ جو ہے نا یہ جنت دراصل وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں فزیکلی حوریں بھی ہوں گی، پھل بھی ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، کھانے پینے کا یہ کون سی بڑی بات ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ جو یہ ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرنے کے بعد جو ضمیر کو سکون ملتا ہے اور دل کو جو چین اور اطمینان ملتا ہے، اس حالت کا نام جنت ہے. اور جو آپ کو کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اس کے بعد جو دل کو میں تو تکلیف ہوئی، کچوکے لگے، تو اس اضطراب کی حالت کا نام دوزخ. اچھا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو تم بھائی؟ اچھا یہ جو ہے نا وہ اس میں تو یہ دین کا ایک یہ ساری جو ہیں وہ عقیدے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے لے کر جنت، دوزخ، آخرت، رسالت، اور اسی طریقے سے معجزات وغیرہ، اس کے بارے میں، پھر تقدیر کے بارے میں. تقدیر اصل میں اللہ رب العزت کی صفات ہی کے ساتھ متعلقہ جو کچھ گمراہی ہیں اسی سے جڑ جاتی ہیں، قدریہ وغیرہ کی لذت. اچھا تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کو پانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا ہوا نہیں ہے اور جس پر صحابہ نے چل کر نہیں دکھایا. تو کہتے ہیں یہ جو پورا مضمون ہے اس کا بیان ہو رہا ہے اس رکوع سے. اس وجہ سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ اتنا خوفناک مقام جو ہے کسی چھوٹی موٹی بات کے لیے نہیں ہے. تو وہ مسئلہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں میں بہت بار عرض کر چکا ہوں، ہمارا جو پورا تصور دین ہے نا وہ اعمال بیسڈ ہے. عمل، مولوی صاحب جو ہے نا اعمال 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 اس پر زور دیتے، اچھے اعمال پر زور دیتے ہیں، برے اعمال سے روکتے ہیں. یہ آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کو لے کر آئے تھے ایک لمبے عرصے تک بہت زیادہ اعمال سرے سے نہیں آئے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو اعمال اور احکام ہیں وہ مدینے میں جا کر اترے ہیں. تو بھی وہ کیا چیز ہے جو مکے میں جب دین اسلام کا پورا تصور ذہنوں کے اندر اتارا جا رہا تھا، بنیادی طور پر کہتے ہیں یہ ایک سافٹ ویئر تیار کیا جا رہا تھا ذہنوں کا، تو اس کے اندر بہت زیادہ اعمال نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایک اصولی اتباع ہے، وہ ایک اصولی عبادت کا مضمون ہے. وہ اللہ کے ما سوا ہدایت کے جتنے سرچشمے ہیں ان سے مکمل ناطہ توڑ لینے کا اور اتباع کی صحیح فریکوینسی جو ہے نا دماغوں کے اندر کرنا. کہتے ہیں دین کی اساس جو ہے وہ وہی ہے جو مکے میں نازل کی گئی ہے. یہ فاؤنڈیشن تھی، پھر مدینے میں آ کر جو ہے نا وہ اس پر چھت ڈالی گئی ہے، اوپر کے اوپر عمارت کی توسیع ہوئی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ایک اصولی پوزیشن لینا دین کے اندر، عبادت کے اندر، توحید کے اندر، شرک سے برات کے معاملے میں، تو یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا سخت جو ہے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو میں نے اسے عرض کیا کیونکہ ہمارے ہاں تصور ہی اعمال کا ہے، عقیدے کا نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ملت کے حوالے سے جو فرق ڈالنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے بھی ہے. اہل کبائر انشاءاللہ چھوٹنے والے ہیں. استغفر اللہ، اس کا مطلب نہیں کہ کبائر کرتے جگہ، لیکن جو آپ سے عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کبائر سے بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ ہو. رخ جو ہے نا مطلب اللہ رب العزت کو معاشروں سے بالکل نکال دیا ہونا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک گمراہی ہے، ضلالت ہے. یہ فلاں عمل چھوٹ گیا، فلاں عمل چھوٹ گیا، فلاں وظیفہ آپ سے چھوٹ گیا، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. سرے سے اللہ رب العزت کو معاشروں سے باہر کر دینا، سرے سے رسولوں کو معاشروں سے فارغ کر دینا، یہ ایک بہت بڑا اس دور کا جو ہے نا وہ ایک شرک ہے، بہت بڑا اس دور کا ایک کفر ہے کہ رسولوں کو اس معاشرے سے مکمل خارج کر دینا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جب دین اسلام کسی معاشرے کے اندر زندہ ہوتا ہے نا، وہاں کے منافق جو ہے نا، وہاں کے منافقین بھی
اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح آج کے ان ماڈرن سوسائٹیز میں آئین آپ نے دیکھا ہے، جو بندہ آئین کے بہت سارے جو ہیں ہوں گے کچھ لوگ کہ جو آئین کے ساتھ واقعتاً مخلص بھی ہوں گے، ویسے آپ جو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ اخلاص جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تو خیر بہت بڑی ہستی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اخلاص نصیب ہو جائے، اس کی تو کمال ہی بات ہے۔ کہتے ہیں ویسے بالعموم جو باطل معبود ہیں نا ان کے ساتھ بھی لمبا چوڑا اخلاص کم ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے جو ہے نا اپنی اپنی چودراہٹوں اور سیاستیں چمکانے کے لیے وہ کسی نہ کسی بت کا، کسی نہ کسی نیشنلزم کا، کسی نہ کسی قومیت کا نعرہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو اخلاص عموماً ان یہاں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا چلیں جی، مان لیا کہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ اخلاص ہوگا آئین کے ساتھ، بڑے تھوڑے ہوں گے وہ۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ آئین ہر کوئی کرتا ہے، ایسا ہے نا، یعنی جن لوگوں نے آئین کا ستیہ ناش بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ بھی آئین ضرور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے جو مسلم معاشرہ ہوتا ہے وہاں کے منافقین بھی جو ہے نا اللہ اور رسول کی کا یوں ہی ذکر کرتے ہیں جیسے ماڈرن سوسائٹی میں آئین ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں مطلب ایسا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سٹیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمان ہے اس کو بھی پارلیمنٹ پاس کرے گی، تو ریفرنس کیا ہو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ہوگی وہ ایک بار جب کبھی قانون بنے گا تو کچھ لوگوں نے شاید آیتیں وایتیں دیکھ لی ہوں گی، یہ ہم وہاں بات کر رہے ہیں جہاں واقعتاً اسلامی قانون بنا ہے، جہاں اسلامی قانون بھی بنا ہے نا وہاں ایک بار اللہ اور اس کے رسول کی بات دیکھ لی ہوگی، اب قیامت تک کے لیے وہ جب قانون کا ذکر ہوگا، پارلیمنٹ کا ذکر ہوگا، آئین کا ذکر ہوگا، یار ہمیں تو دل کو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم تو چاہتے تھے کہ جب ذکر ہو اس میں اللہ کی بات، اللہ کا ذکر، اللہ کو تو نکال لیا ہم نے، جہاں غیر اسلامی قانون ہے وہاں تو غیر اسلامی قانون ہے ہی، جہاں اسلامی قانون بھی ہے وہاں اطاعت کا ریفرنس پارلیمنٹ ہے۔ بھائی ہمارا رب کہاں گیا؟ کہتے ہیں ماڈرن سٹیٹ ہے بھائی صاحب، یہ ماڈرن سٹیٹ ہے، یہاں آئین ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ یہاں کے منافقین بھی کہتے کتاب اللہ، کبھی کہیں سننے میں آیا یہاں، یعنی وہ اسلامی قوانین کے حوالے سے بھی کہیں ذکر ہو کہ کتاب اللہ، یہاں کے منافقین بھی کہہ رہے ہوتے کتاب اللہ سنت رسول اللہ، اور جو سچے ہیں وہ تو کہتے ہی کہتے کتاب اللہ، یہاں نہ سچے کتاب اللہ کہتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور جو جھوٹے ہیں اور جو منافقین ہیں انہوں نے تو کہنا ہی ہے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ جو ہے نا کچھ مضامین ہیں اس اصل حقیقت پر رہنا جس پر رسول معاشروں کو کھڑا کر کے گئے ہیں۔ تو یہ تمہاری بات تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اس رکوع سے دین اسلام کے ایک بہت بڑے مضمون کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے، کہتے احوا کا اور بدعات کا بیان۔ یہ انشاءاللہ اس رکوع میں آئے گا، اور اس میں جو اگلی آیات ہیں وہ بھی بے حد اہم ہیں اس لحاظ سے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے وہ یہ کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، صرف مسلم کی حیثیت میں تم کو مرنا ہے۔ کہتے ہیں عربوں کے لیے اپنی پہچان جو ہے وہ قبیلے سے ہٹ کر کسی شے کو رکھنا گوارا نہیں ہوتا، قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑا ریفرنس ہوتا تھا۔ اس عرب کے اس ریفرنس کو خاک میں ملا کر ان کو جو ہے وہ اسلام پر فخر کرنا سکھایا دین اسلام نے۔ اور سبحان اللہ کہتے ہیں یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے اپنی خلافت کے دور میں، کیونکہ نصارہ جو تھے ایلیا، یہ بیت المقدس کا پرانا نام ایلیا ہے، تو ایلیا جو ہے فتح ہونے والا تھا، انہوں نے کہا بھی لڑائی نہ کرو، یہ شہر ہم بہت مقدس جانتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ جنگ ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم پتہ ہے کہ تم اتنا پورے شام کو فتح کر چکے ہو، تو اب یہ نہیں ہمارے پاس رہنے والا، تو لیکن ہم جو ہے نا اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ اس کی ایک شان ہے اور ہماری بھی کچھ عزت رہ جائے گی، ہم سے چابیاں جو ہے نا خود تمہارا خلیفہ آ کر لے، یہ جو تم یہاں کے مقامی کمانڈر ہو یہ نہیں،
تمہارا خلیفہ آ جائے، چابیاں ہم ان کو دے دیں گے اور پرامن طور پر ہو جائے گا. بھی اگر جنگ سے بچت ہوتی ہے تو مسلمان کو بھی کیا برا ہے. تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں خود جاتا ہوں. تو حضرت عمر تشریف لے گئے شام میں. پھر ایلیا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عمر پہلے تو زور لگاتے رہے. حضرت عمر کا قد بہت لمبا تھا، تو کہتے ہیں کہ خالد بن الولید بھی قد کے بہت لمبے تھے. انہوں نے کہا، ایک دو اور بھی صحابی تھے کہ جی ہمارے ذرا کپڑے اچھے ہیں، ادھر جو ہے نا عرب کا معاملہ ذرا اور ہے، ادھر جو ہے یہ سپر پاور ہے. شام میں رومنز جو ہیں یہ بڑے بڑے اچھی پوشاکیں پہنتے ہیں، تو آپ خلیفہ ہیں ہمارے، یہ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو آپ خدا کے واسطے ایسے کریں کہ اپنے یہ جو ہے نا ٹاکیاں لگے ہوئے، پیبند لگے ہوئے کپڑے آپ یہاں نہ پہنیے. آج ایک تاریخی سیریمنی ہے، تو آپ نا میرے کپڑے پہن لیں. تو حضرت عمر نے قبول نہیں کیا، کہتے وہی جو پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں وہی مطلب ٹھیک ہیں. ضد کی انہوں نے، آپ نے پسند نہیں کیا. کہتے راستے میں جو گزرے تو وہاں پر نا کوئی کیچڑ وغیرہ تھا، تو پیدل چل رہے تھے. تو حضرت عمر نے اپنے جوتے اتارے اور اس کیچڑ سے جو ہے نا وہ ننگے پیر گزرنے لگے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بولے کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ اس علاقے کے لوگ امیر المومنین کو اس حالت میں. اب ضرور کریں نا، آپ نے جوتے اتارے، ہاتھ میں پکڑے ہوئے، خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ کیچڑ میں سے گزر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ وہاں کے کمانڈر تھے اس وقت. پورے اس ارض شام کے جتنے لشکر تھے سب کے سپہ سالار، چیف کمانڈر جو ہے وہ ابو عبیدہ تھے. تو اور ابو عبیدہ آپ کو پتا خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چھوٹی ہستی نہیں ہے ابو عبیدہ ابن الجراح. لیکن یہ ہے کہ شاید ان کو یہ تھا کہ شام میں تھوڑی سی جو ہے نا یہ ٹور شور بہرحال کی اہمیت رکھتی ہے، تو اس وجہ سے کہ لگے مجھے بالکل پسند نہیں کہ اس خطے کے لوگ امیر المومنین کیچڑ سے گزرتے ہوئے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھ لیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو عبیدہ کو، ابو عبیدہ بخدا یہ تم تھے سو میں چپ ہو گیا، اگر تمہارے علاوہ کوئی ہوتا نا یہ بات کرنے والا میں اس کو عبرت بنا دیتا. اچھا، اس کے بعد حضرت عمر نے ایک لفظ بولے، ایک لفظ بولا، کہتے ہیں وہ ایسا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. کہتے ہیں کہ انا کنا اذل الناس، ہم سب سے ذلیل قوم تھے دنیا کی. فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ساتھ. ہماری عزت اسلام میں ہے، ان چیزوں میں نہیں. مراد ان کی یہ تھی کہ جو تم کہہ رہے ہو نا مجھے اچھے اچھے کپڑے پہن لو، میں اپنا سوٹ دے دیتا ہوں، میں اپنا جوڑا دے دیتا ہوں. وہ بھائی صاحب ہماری عزت ان چیزوں سے نہیں، ہماری عزت ہے اسلام سے. ہم ذلیل تھے اور اللہ نے اسلام سے. اس کے بعد جملہ فرمایا کہ وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جتنا بھی ہم عزت کو ڈھونڈیں گے ما سوا اسلام کسی چیز میں، اللہ ہمیں اور سے اور ذلیل ہی کرے گا. تو ہمیں انشاءاللہ وہ عزت کافی ہے جو ہم کو اسلام دے. کہتے ہیں عربوں میں قبیلے سے ہٹ کر کسی چیز پر فخر کرنا اور وہ بھی اسلام پر فخر کرنا، یہ کمال اسلام کا معجزہ تھا. تو یہ ہے کہ تمہارا دین، تمہاری ترجیحات، تمہارا فخر، تمہاری پہچان، تمہاری برادری، تمہیں جوڑنے والا انسانوں کے ساتھ، تمہیں توڑنے والا انسانوں سے جو ہو وہ اسلام ہو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اسلام جو ہے سر تسر انسان کا عقیدے سے لے کر معاشرت تک اور عمل تک اور اس کی جو ہے نا عزت اور ذلت کے معیاروں تک اسلام ہی اسلام ہو. تو یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت ہے اس حالت میں تو تم سر تسر مسلم ہو، تمہاری ہر معنی میں ہر پہلو سے تم مسلم ہو، اور اسلام کے علاوہ کوئی شے ایسی نہ ہو جو تمہاری پہچان ہو. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اعتصام کا مطلب ہم نے پہلے کر دیا ہے، پچھلی مجلس میں بھی کیا تھا کیونکہ اس میں یہ آیت لفظ گزرا تھا، تو جیسے ہم اس کا تو زیادہ ابھی بیان نہیں کر رہے. ہم آگے چلتے ہیں. بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے. اچھا، سلف کی تفاسیر اگر آپ دیکھیں، یہ ابن کثیر دیکھ لیں، طبری دیکھ لیں، بغوی کی تفسیر دیکھ لیں، تو وہ سلف سے کئی ساری جو ہے نا وہ تفسیریں لے کر آتے ہیں اللہ کے رسی سے کیا مراد ہے. اور ایک بہت اصولی سی ایک بات جو ہے نا دوبارہ پھر یاد کر لیں، میں بہت بار یہ ذکر کرتا ہوں
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف کی جو تفاسیر ہوتی ہیں ان میں جو اختلاف ہوتا ہے اسے اختلاف تنوع کہا جاتا ہے، نہ کہ اختلاف تضاد. سمجھتے ہیں؟ اختلاف تنوع یا اختلاف تضاد. اختلاف تضاد کا مطلب ہے جو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اختلاف تنوع کا مطلب ہے کہ ان میں آپس میں ٹکراؤ ہے، مختلف چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی ہیں. یہ چھوٹی سطح کا آدمی جو ہے نا وہ اختلاف تنوع میں پھنس جاتا ہے. کہتے ہیں یہ سب مل کر تفاسیر جو ہے نا ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی ہوتی ہیں. تو بالعموم کہتے ہیں سلف کے جو تفاسیر ہیں ان میں اختلاف تو بڑا بڑا ملے گا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ اختلاف تنوع ہوگا، اختلاف تضاد نہیں ہوگا. اچھا، تو اس وجہ سے حبل اللہ کی تفسیر سلف سے ایک ہی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے. بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور خطبہ ہے، اور اہل تفسیر، اہل حدیث جو ہیں، حدیث کے علماء، انہوں نے کہا کہ صحابی اگر اس طریقے سے کچھ بیان کرے تو بالعموم اس کی اپنی بات نہیں ہوتی، اس نے لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر نا کچھ مستقبل کی باتیں ہیں. صحابی اپنے بات سے کر ہی نہیں سکتا مستقبل کی باتیں، اور پورے جو ہے نا وثوق سے وہ بات کر رہا ہو اپنے خطبے کے اندر، تو کہتے ہیں اس کا حکم جو ہے نا مرفوع کا ہوگا کہ یہ اس نے، بے شک وہ کہہ نہیں رہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لیکن صحابی کرتا ہی نہیں اپنے پاس سے مستقبل کی، غیب کی کوئی بات، تو وہ مرفوع کے ہی حکم میں ہوگی. اچھا، اس حوالے سے وہ عبداللہ ابن مسعود کا خطبہ جو ہے کہتے ہیں مرفوع کے حکم میں ہے. اس میں ہے کہ ان ھذا القرآن حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی مضبوط، متین کا مطلب بڑی ہی مضبوط، پائیدار، یہ اللہ کی پائیدار رسی ہے. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد ہے قرآن مجید. اچھا، دوسرا جو ہے حبل اللہ سے مراد، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا، تیسرے نے کہا حبل اللہ سے مراد اسلام ہے. اب دیکھیں قرآن مجید ہی اسلام کا بیان ہے، تو قرآن یا اسلام یا اللہ کا ذکر. اور اس سلسلے میں جو مشہور تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، حبل اللہ سے مراد ہے الجماعہ. اچھا، الجماعہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی یہی تفسیر ہمیں قبول ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ساری ہی تفاسیر صحیح ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں. لیکن الجماعہ کا جو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے وہ اگلی آیات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے. اس وجہ سے ہم کچھ زیادہ جو ہے وضاحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی اس تفسیر کی کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری تفاسیر کو ہم کچھ نہیں جانتے. اچھا، تو یہ ہو گیا. اب آگے جو ہے لفظ وہ جمیعاً جو ہے وہ بھی توجہ طلب ہے. اچھا، یہ درست ہے کہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ سب کے سب، جمیعاً کا مطلب سب کے سب ہوتا ہے، لیکن جمیعاً کا اصل کیا ہے بھلا؟ جمع سے ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں الجماع بھی امام نے کہتے ہیں جو لفظ جماعت ہے، الجماع یہ مصدر ہے جمع یجمع سے، جمع یجمع جمعا او جماعتن. تو جماعت یا جمع دونوں لفظ جو ہیں یہ مصدر ہے جمع یجمع سے. تو الجماع کا مطلب ہے اکٹھ. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، علیکم بالجماع. اچھا، یہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے 9 باتوں کا حکم دیا اور میں بھی تم کو ان 9 کی 9 باتوں کا حکم دیتا ہوں. ان میں سے یہ ہے کہ امرنی بالجماع، اللہ نے مجھے الجماع کا حکم دیا ہے. الجماع، اچھا، عام طور پر اس کے ہمارے آج کے دور میں اس سے مراد یہ لیتی ہیں کہ جماعت کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ملو اور ایک ٹولہ بن جاؤ. بھائی صاحب اس کا نام تو جماعت نہیں ہوتا ہے. جماعت کا مطلب جہاں مسلمان اکٹھے ہوں، تو جماعت کا مطلب مسلمانوں کا اکٹھ، جماعت سے مراد مسلمانوں کا اکٹھ. اچھا، ایک تو وضاحت ہم یہاں پر یہ کر دیں کہ یہ جو ہے نا انڈیویجولزم، آپ کو پتہ ہے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ انڈیویجولزم ہے. انڈیویجولزم، اور اسی کا یہ ہے کہ رشتے کٹ گئے. آپ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ہو سکتا ہے سال 6 مہینے میں ایک بار ملتے ہوں. اچھا، رشتے کٹ گئے، پڑوسی کو نہیں جانتا، برادریاں ختم ہو گئیں، خون ارحام یہ سارے کے سارے قصہ پارینہ بن گیا.
اچھا اس کے بعد جو ہے مسلمان کے ساتھ ایک ہاتھ میں ہاتھ ہے نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ کل المسلم مع المسلم کل بنیان المرصوص، مسلمان کے ساتھ مل کر ایک سیسا پلائی دیوار ہوتا ہے۔ اچھا دین کا یہ جو حکم ہے یہ بالکل نہ ہمارے بیان میں ہے، نہ ہماری توجہ میں ہے، نہ ممبر سے نہ محراب سے اس کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں ہوگا۔ تو مسلمان، اچھا تو رشتے ایک تو خونی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مضبوط کرنے کا بہت حکم دیا ہے۔ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو برادریاں ہیں، اچھا ٹھیک ہے اس کا جو تعصب جو ہے نا ایک برادری کا دوسری برادری کے خلاف تعصب، وہ ٹھیک تھا کہ اسلام نے اس کی مذمت کی، اچھا وہ مذمت آج بھی ہو رہی ہے، ہمارے دیندار بھی کر دیتے ہیں اس کی مذمت، تو لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک اچھے معنی میں برادری، مطلب یہ اسلام کو بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تین اسلامی بنیادی فرائض، بلکہ اسلام کا سہ نکاتی بیان، میں اس کو ایسا کہتا ہوں، انشاءاللہ حدیث سے میں آپ کو اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس پورے اسلام کو 3 نکات میں بیان کر دینا، وہ حدیث بڑی مشہور آتی ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن عبسہ جو ہیں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سنا جی نبی ہیں جی، ایک بدو تھے، یہ کہنے لگے جی آپ کون ہیں؟ کسی میں اللہ کا نبی ہوں، کہتے ہیں نبی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا اس نے جھٹ سے پوچھا کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے آپ کو، کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، 3 چیزیں بتائیں کہ بت توڑے جائیں، رشتے جوڑے جائیں، اور اللہ کی عبادت یوں ہو کہ اس کا کوئی شریک نہ رہنے دیا جائے۔ 3 نکات میں پورے اسلام کا بیان فرمایا ہے۔ تو رشتوں کو مضبوط کرنا یہ قرآن مجید میں بہت ایتاء ذی القربیٰ وغیرہ، تو اس وجہ سے مطلب یہ آپ تھوڑا سا کر لیں، اس وجہ سے بعض قرآن مجید کی تفاسیر جو ہے نا وہ ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے نا خود بخود اس دور میں عام ہو گئی ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اسلام کا اتنا بڑا حکم ہے الجماعہ، دین کے لیے قوت بننا، جیسے آپ پر نماز روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین کی قوت بنیں، ایکا کریں، کیونکہ کافر کے منہ پر جو مکہ پڑے گا نا وہ ایک فرد کا نہیں ہوگا، وہ کروڑ انسانوں کا مکہ جہاں کانسنٹریٹ ہو کے ہو جائے گا نا، اس کا نام ہے الجماعہ۔ تو بھائی آپ کو پتہ ہے تہذیبوں کا مقابلہ تہذیبیں کریں گی نا، امتوں کا مقابلہ امتیں کریں گی۔ اچھا یہاں پر یہودی نے ہم کو پٹی پڑھا دی، کہتے آپ تو ایک فرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پورا جو وحید الدین خان کا ایک پورا ڈسکورس ہے، ادھر وحید الدین خان صاحب ہو گئے، ادھر المورد وغیرہ ہو گئے، ان کا پورا زور یہ ہے کہ جی فرد کی اصلاح۔ وہ بیوقوفو، فرد تو شجر کا ایک پتا ہے، شجر سے جوڑا ہونا نا، وہ پیوستہ رہے شجر سے، وہ مطلب یہ بہت اہم بات ہے، تو شجر سے جڑنا اس میں ہی پتے کی خیریت ہے، ورنہ پتا بذات خود تو آندھیوں کی ایک جو ہے نا ایک آندھی کی مار ہے، ایک تھپیڑے کی مار ہے، اور پتے وہ تو اس وجہ سے الجماعہ جیسا جو فریضہ ہے اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جو عام طور پر بیان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد کیا ہے، ایک تفسیر ہے قرآن مجید سے جڑ جاؤ، جمیعاً سب کا مطلب کیا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر قرآن سے جڑ جائے، ماشاءاللہ ہر بندہ، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں جی، آپ بھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں، میں بھی کروں گا، سب قرآن مجید کو پڑھ کے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اسلام کا یہ فریضہ جو ہے وہ پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایک جماعت بن کر اللہ کی رسی کو زمین پر مضبوطی سے تھامو، روئے زمین پر ایک جماعت بن کر اسلام کی رسی کو تھامو۔ تو مسلمانوں کو ایکا کرنے کا جو حکم دیا ہے، دیکھو اس انڈیویجولزم سے متاثر ذہن نے قرآن مجید کی ایک اتنی بڑی شے کو کیسے بھگتا دیا کہ سب لوگ مراد ہے، فردن سب لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں، ماشاءاللہ، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے، آپ بھی اپنے اپنے طور پر قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ اچھا اس مضمون کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اگلے بار چلائیں گے، کیونکہ یہ اہم بات ہے، اسی آیت کو دوبارہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے۔ اور نہ یہ امام ابن تیمیہ نے وہ جو الخلافت والملک، ایک آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا کتاب کا نا،
خلافت و ملوکیت امام ابن تیمیہ کی. اس کے اندر امام ابن تیمیہ نے نا یہ اس مضمون کو تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیث سے اس کی جو تفسیر ہوئی ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی، وہ ہے ہی الجماعت. میں یہ لے کر آیا تھا حدیث، لیکن آج میرا خیال ہے ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے. اس پہ اگر شروع ہو گئے تو پھر کچھ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو نا ہم آپ کے ساتھ نا اس آیت کے تحت اس حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کے اندازہ ہو جائے کہ اس قرآن مجید کے اس مقام سے جو اصل مضمون کشید ہوتا ہے، اور تبھی الجماعت کے ریفرنس سے فرقوں کا بیان ہے جو اگلی آیات. اس آیت میں الجماع کا حکم ہے، اور اس سے اگلی آیتوں میں فرقوں سے اور ٹولوں سے اور بدعتی جماعتوں سے بچنے کا حکم ہے. تو اس وجہ سے یہ پورا مضمون اسی انداز میں مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے اتوار میں پورا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.